السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر میں ایم سی کیوز کے 4 حصوں میں سے امدادی افعال، جس میں سے 5 نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج کے اس لیکچر میں بات کریں گے۔ امدادی افعال یا امدادی فعل کیا ہے، مصدر کیا ہے، مصدر کی تعریف، اس کی پہچان اور اس کا معنی کیا ہے، اور امدادی افعال کی مدد سے جو مصادر بنائے جاتے ہیں یا مصادر کی وجہ سے امدادی افعال بنائے جاتے ہیں، اس پر آج مفصل بات کریں گے اور اس کے اصول و ضوابط کو دیکھیں گے۔ جی بچوں، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ مصدر کہتے ہیں ایسا کلمہ کہتے ہیں جس اکیلا بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ تو ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہ نکلے مگر اس سے آگے لفظ بنے، جو خود کسی سے نہ نکلے مگر اس سے آگے لفظ بنے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے پڑھنا۔ اب پڑھنا اصل میں فعل بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ یہ جو لفظ ہے پڑھنا، یہ خود تو کسی سے نہیں بنا مگر اس سے آگے لفظ بے شمار بنتے ہیں، جس سے آگے جملوں میں بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے لفظ ہے پڑھنا سے پڑھ، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کا نون الفنا ختم کریں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو پڑھ کریں گے۔ اس کے بعد اس کو واؤ کے ساتھ ہم اس کو ایڈ کریں گے، پڑھو کریں گے۔ پھر ہم اس کو چھوٹی اے کے ساتھ پڑھی کریں گے، پھر بڑی اے کے ساتھ پڑھے کریں گے، اور اس کے بعد نون گنا اور یہ کے ساتھ تو پڑھیں اور پڑھیے۔ یہ اس کے جو آگے لفظ بنے ہیں نا، ان کو امدادی افعال بھی کہتے ہیں اور ان کو حاصل مصدر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے لفظ لکھنا۔ کوئی بھی فعل ہے جس کے آخر میں نون الفنا آتا ہے اور وہ کوئی کام ہو، یعنی کہ لازمی نہیں ہوتا کہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کے آخر میں نون الفنا آئے تو وہ فعل ہی ہوگا۔ تو جملے کی بناوٹ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے یہ وہاں پر وہ لفظ فعل بنتا ہے یا نہیں۔ تو جو فعل ہے وہ اکیلا لفظ ہوتا ہے لیکن وہ معنویت رکھتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے لکھنا۔ یہ لفظ لکھنا خود تو کسی سے نہیں بنا مگر آگے ایک جو لفظ بناتا ہے ان کو ہم امدادی افعال یا حاصل مصدر کہتے ہیں۔ اب لکھنا سے سب سے پہلے لکھ، پھر اس کو واؤ کے ساتھ بنایا تو لکھو، پھر چھوٹی اے کے ساتھ بنایا ہم نے لکھی، پھر بڑی اے کے ساتھ پھر لکھے، نون گنا کے ساتھ لکھیں، اور بڑی اے کے ساتھ، 2 بڑی اے کے ساتھ یہ لکھیے بن گیا۔ تو اب اس کے بعد ہم اس کے اصول و ضوابط کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے اصول ہیں، ضابطے ہیں یا قوانین ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے اس ایم سی کیوز کو یا کثیر الانتخابی جو ایک پورشن ہے اس کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جملے میں 2 فعل ہوں گے۔ جملے میں کتنے فعل ہوں گے؟ 2 فعل۔ اس نے خط لکھ لیا۔ اب یہاں پہ لکھ اور لیا، یہاں پہ یہ 2 فعل ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ رہ گئی تو وہ میں بتاتا چلوں کہ مصادر کی مدد سے امدادی افعال، اس کو مختصر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں کاٹنے، اس سے وہ کام نہیں ہوتا تو اس کی مدد کو ہم کوئی دوسرا شخص بھیجیں، وہ دوسرا شخص جا کر اس کام کی تکمیل میں یا مکمل کرنے میں معاون ثابت ہو، مددگار ہو، تو وہ اس عمل کو ہم کہتے ہیں امدادی افعال۔ یعنی ایک فعل تو آتا ہے لیکن اس فعل کی مدد میں دوسرا جو فعل آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں امدادی افعال۔ اصل فعل تو جملے میں موجود ہوتا ہے مگر ہم نے امدادی افعال جو ہیں اس کی مدد سے آگے اس سلسلے کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو جملے میں فعل 2 ہوں گے۔ ایک تو یہ فعل، اصل فعل ہمیشہ پہلے آتا ہے، امدادی فعل ہمیشہ بعد میں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ بنا کر سنایا کہ اصل فعل پہلے کام کرنے گیا لیکن اب اس سے نہیں ہوا، اس نے خط لکھ، جملہ مکمل نہیں ہوا یہاں پر نا، تو دوسرا اس کی جب مدد کو جاتا ہے تو یہاں پہ لیا لفظ آ گیا، تو اس نے خط لکھ لیا، جملے کی تکمیل بھی ہو گئی اور معنویت بھی اس کی مکمل ہو گئی۔ یعنی جملے میں کتنے فعل ہوں گے؟ 2 فعل ہوں گے۔ ایک فعل پہلے آئے گا، ایک فعل بعد میں آئے گا، اور جو بعد میں ہوگا وہ اصل میں امدادی فعل ہوگا، جو پہلے آئے گا اصل میں وہ اصل فعل کہلائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے پہلے اصل فعل اور بعد میں امدادی فعل آئے گا۔ یعنی کہ جیسے ایک شخص پہلے گیا کام کرنے، وہ اصل فعل کہلائے گا، جو بعد میں اس کی مدد کو پہنچا، معاون جو ثابت ہوا، بعد میں اس کا مددگار بنا، وہ امدادی فعل ہوگا۔ اب یہاں پہ مثال ہے سبق یاد کر لینا۔ اب سبق فعل نہیں ہے، یاد فعل نہیں ہے، یہاں پہ کر اصلی فعل آ گیا اور یہ لینا اس کا آ گیا دوسرا فعل جو امدادی فعل ہے۔ اس نے کام کر لیا۔ اب یہاں پہ کر کے بعد لیا لفظ بھی آ سکتا تھا، اس کو ہم فرض کیا کاٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ مصدر ہے۔ اس نے کام کر لیا۔ اب یہ جو لیا ہے یہ امدادی فعل ہے، یہ جو کر ہے یہ اصل فعل ہے کیونکہ یہ پہلے آئے گا اور یہ امدادی فعل یہ
بعد میں آئے گا۔ جی بچوں، اس کے بعد ہم اصول نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ اصل فعل زیادہ تر فعل امر کی صورت میں ہوگا۔ فعل امر کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا حکم پایا جاتا ہے، جس میں کسی کام کا حکم ہو، اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے کمرہ جماعت سے نکل جاؤ، اب یہاں پہ نکل اور جاؤ، اب نکل ایک فعل اور جاؤ دوسرا فعل۔ جب ہم نے کسی کو حکم دینا ہو تو مصدر میں سے کیا کریں گے، سب سے پہلے جب نون الف نا ہٹاتے ہیں تو پیچھے جو لفظ بقیہ بچتا ہے وہ فعل امر کی صورت میں ہمارے پاس سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پہ نیچے میں نے مثال کے طور پہ فعل امر لکھے ہیں 3-4۔ اٹھنا سے ہم کیا کریں گے، نون الف نا ختم کریں گے تو اٹھ رہ جائے گا۔ چلنا سے نون الف نا ختم کریں گے تو چل رہ جائے گا۔ آگے رکنا سے رک رہ جائے گا، کرنا سے کر رہ جائے گا، پڑھنا سے پڑھ رہ جائے گا۔ یہ اس کے امدادی افعال، یہ اس کے کیا کہتے ہیں، فعل امر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو فعل امر جب نون الف نا مصدر کا ہٹا دیتے ہیں تو بقیہ جو بچے اس کو ہم فعل امر کہہ سکتے ہیں۔ یہ بچوں، اس کے بعد اصول نمبر 4 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اصل اور امدادی فعل مرکب۔ مرکب کہتے ہیں بیٹا دو لفظوں کا یکجا ہونا، ساتھ ہونا، اکٹھا ہونا، ایک جگہ آنا، یعنی دو لفظوں کے درمیان کوئی بھی سلسلہ یا کوئی بھی لفظ نہیں آتا تو ہم اس کو کہتے ہیں مرکب۔ آپ نے لفظ ایک پڑھا ہوگا کمرہ امتحان، صبح اور شام، صبح و شام، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں مرکب، یعنی دو لفظوں کا اکٹھا ہونا۔ جیسے کمرہ امتحان، درخواست گزار، جناب علی، یہ دو لفظ اکٹھے آ گئے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب۔ یعنی اصل اور امدادی فعل ہمیشہ اکٹھے آئیں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے۔ مثال کے طور پہ سن اور لو، دو فعل اکٹھے آئے۔ یہاں پہ نکل اور جاؤ، دو فعل اکٹھے آئے، یعنی دونوں کے دونوں فعل، اصل فعل پہلے، امدادی فعل بعد میں، تو دونوں یکجا ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے۔ جی بیٹا، اصول نمبر ہم 5 کی طرف آتے ہیں۔ فعل کا مرکب جملے کے آخر میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو دو لفظ اکٹھے آئیں گے نا، یہاں پہ سن لو آ گیا، یہاں پہ نکل جاؤ آ گیا، یہاں پر آ گیا چلے آؤ آ گیا، یا چلے جاؤ لفظ آ گیا، تو یہ جو دو فعل ہوں گے بچوں، یہ دو کے دو فعل کہاں ہوں گے، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے، اور یہ جملے کے آخری حصے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا جو اب جو اوپر والی مثالیں، اس میں کمرہ جماعت سے نکل جاؤ، یہ دونوں پہ، دوسرا یہ مرکب یا پیر کہہ لیں، یہ آخر میں ہے۔ آگے میری بات سن لو، یہ سن اور لو، یہ دونوں اصل فعل اور امدادی فعل ہمیشہ آخر میں آ گیا، ہمیشہ کہہ دی معذرت، آخر میں آ گیا۔ اس کے بعد اسد چلے جاؤ، چلے اور جاؤ، یہ بھی آخر میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اصول نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ فعل کا مرکب جملے کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جملے کے درمیان میں۔ بچوں کا یہ اکثر خیال ہوتا ہے کہ جملے کے آخری حصے میں زیادہ تر آتا ہے، 90% مثالوں میں یہ جملے کے آخر میں ہوتا ہے، باقی 20% میں اس میں یہ ہو سکتا ہے یہ درمیان اور شروع میں بھی آ جائے۔ تو اصول نمبر 6 میں فعل کا مرکب جملے کے درمیانی حصے میں بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسد جب کام کر رہا، اب کر اور رہا، یہاں پہ مرکب درمیان میں ہے۔ اسد جب کام کر رہا تھا تب اچانک میری طرف دیکھا، تب اچانک اس نے میری طرف دیکھا۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہ مرکب، یہ درمیان میں آ گیا۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ جملے کے اختتامی یا ابتدائی حصے میں بھی ایک آ جاتا ہے، مگر ہم نے بچوں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو مرکب ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے، آخر میں، درمیان میں یا شروع میں۔ مرکب ہمیشہ وہ ساتھ رہے گا، یعنی مرکب کہتے ہیں دو لفظوں کا یکجا ہونا، ایک ساتھ ہونا۔ تو مرکب جہاں بھی بچوں آئے گا، اصل فعل اور امدادی فعل کا، وہ ساتھ ساتھ آئے گا۔ ہاں، اس میں یہ لفظ جہاں پہ لکھا ہے دیکھا، یہ بھی ایک فعل ہے، مگر ہم نے بچوں پہچاننا ہے کہ مرکب کہاں پہ آتا ہے۔ یہ جملے کے درمیان میں بھی یہاں پہ مثال کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہم اصول نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ فعل کا مرکب جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ اوپر والی مثالوں میں جملے کے آخر میں مرکب آیا۔ اصول نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ مرکب جملے کے درمیانی حصے میں، اور اصول نمبر 7 میں یہ جملے کے اختتامی یا جملے کے شروع کے حصے میں آیا۔ اب یہاں پہ ایک مثال ہے، اٹھ جاؤ یہاں سے، اچھا پڑھ لو یہ کتاب۔ اب اٹھ اور جاؤ، اصل فعل پہلے اور امدادی فعل بعد میں آیا، یہ جملہ مکمل ہوا۔ یعنی اصول نمبر 5 میں جملے کے آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرکب آیا، اصول نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ درمیانی حصے میں۔ اصول نمبر 7 کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو مرکب ہے اصل اور امدادی فعل کا، یہ جملے کے ابتدائی حصے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی بچوں، اصول نمبر 8 اور جو اس کا آخری اصول ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب ایک MCQ یا کثیر الانتخابی میں 2 جواب درست ہوں، یعنی 4 آپشن آتے ہیں بیٹا، 4 آپشن میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 ایسے ہیں جو دونوں درست ہیں۔ اب یہاں پہ بیٹا، یہاں پہ اس اصول کی طرف آتے ہیں جہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کہہ لیں یا پھر پیچیدہ کہہ لیں، یہ جو اصول ہے
جب ایک جو ایم سی کیوز میں یا کثیر الانتخابی میں ملٹیپل چوائس میں 2 جواب درست ہوں، ان میں ایک مثبت سے مراد جس میں حرف نہیں استعمال نہیں ہوتا، جو کہہ لیں کہ مثبت جملہ کہہ لیں، آگے ہے مثبت جملہ ہو، اور دوسرا منفی۔ اب منفی جملہ بچوں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں حرف انکار موجود ہو، جیسے اس میں آ سکتا ہے نہیں، ہرگز، نہ اور مت، یہ 4 لفظ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں منفی جملہ یا نفی والا جملہ جس میں انکار ہو، حرف انکار موجود ہو۔ منفی ہو تو اس صورت میں مثبت جملے کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے، درست قرار دیں گے۔ 2 جملے درست ہیں، یعنی 4 آپشن میں سے 4 جملوں میں سے 2 ایسے ہیں درست ہیں، 2 غلط ہیں، تو ہم جو 2 درست ہیں بچوں، ہم ان دونوں میں سے دیکھیں گے کہ مثبت جملہ کون سا ہے۔ مثبت جملے کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ ترجیح دیں گے۔ اب یہاں پہ بچوں ایک مثال ہے، اسد نے میری بات سن لی۔ اب یہ مثبت جملہ ہے، نہیں، اسد نے میری بات ابھی تک نہیں سنی۔ اب اس میں بچوں لفظ آ گیا نہیں، حرف انکار موجود ہے، تو اس صورت میں جو پہلا جملہ مثبت ہے ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو درست قرار دیں گے، اور جو دوسرا ہے جس میں حرف انکار موجود ہے اس کو ہم درست قرار نہیں دیں گے، اگرچہ وہ درست ہے مگر ہم مثبت جملے کو ترجیح دیں گے۔ اب پیپر میں بچوں اس صورت میں آپ کو سوال آئے گا کہ مصادر کی مدد سے امدادی افعال بنائیں۔ اس میں آپ کو مصدر دیا جائے گا، فرض کیا دینا ایک مصدر ہے۔ اب آگے اس کے 4 آپشن دیے جائیں گے، ادھار، مد